السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرے۔ جب اس پہلو سے ہم قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں تین گویا کے درجے ہیں ایمان کے، کہہ کے دینداری کے، مختلف حدیث اور قرآن کی مختلف آیات سے یہ تین درجے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ذات سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ دے، یہ ایمان کا پہلا اور بنیادی درجہ۔ اگر یہ بھی کسی کو حاصل نہیں ہے تو گویا کہ پھر اس کو تو پھر اپنے ایمان کے سلسلے میں غور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جھوٹی ایمانداری ہے یا جھوٹا اس کے پاس جو ہے دینداری کا وہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، تو کم سے کم یہ تو کریں کہ آپ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ پہلا درجہ ہے ایمان کا کہ ہم ایسے بنیں، ہمارا ایمان ایسا ہو، ہمارا اسلام ایسا ہو کہ ہم دوسروں کو کسی بھی طرح کوئی تکلیف نہ دیں، ہماری زبان سے غیبت نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں۔ تو یہ تو پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم ایسے بنیں کہ ہم دوسروں کے لیے بھلا چاہیں، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ یعنی پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن دوسرا جو اس سے بھی اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے لیے وجہ تکلیف نہیں ہے، آپ دوسروں کے لیے تکلیف اور ایذا کا سبب نہیں ہے، نہیں، اتنی بات سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس سے آگے آپ کو بڑھنا ہے، وہ یہ کہ آپ دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے والے بنے، آپ دوسروں کے لیے بھلا کرنے والے بنے۔ اور اس کو حضرت پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیزیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند نہ کرے، اور جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنے والے ہو جائیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اس کو اس طرح کہا گیا کہ دین تو بھلائی اور خیر خائی چاہنے کا نام ہے۔ پوچھا گیا کس کے لیے خیر خائی، تو پھر اس میں کئی چیزوں کا نام لیا گیا، ایک یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے خیر خائی۔ یہ دوسرا درجہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے اچھا سوچیں، ان کے لیے بھلا سوچیں، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں، اپنے سگے بھائیوں کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے عزت، ترقی، خوشحالی، کامیابی، بچوں کی تعلیم، بچوں کی کامیابی، بیماری سے بچنا یعنی صحت اور تندرستی، یہ تمام چیزیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو ہم یہی تمام چیزیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی چاہیں اور اس کی خواہش رکھیں، جو خواہش اپنے لیے رکھتے ہیں وہی خواہش دوسرے بھائیوں کے لیے بھی رکھیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ گویا کہ ہم صرف خواہش نہ رکھیں بلکہ دوسرے بھائیوں کو ان چیزوں کو ملنے کی دعا بھی کریں۔ یہ دوسرا درجہ ہے، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر بھی غنیمت ہے، لیکن اس سے بھی اعلیٰ جو درجہ ہے وہ تیسرا درجہ ہے، اور وہ ہے ایثار کا درجہ۔ یعنی ہمارا ایمان اس لیول پر ہو کہ ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے بن جائیں۔ میرا نقصان ہو رہا تو ہو جائے لیکن میرے بھائی کا نقصان نہ ہو، مجھے گھاٹا ہو رہا تو ہو جائے میرے بھائی کو گھاٹا نہ ہو، مجھے تکلیف ہو رہی تو ہو جائے میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اپنی تکلیف، اپنا گھاٹا، اپنا نقصان تو ہم برداشت کر لیں، لیکن دوسرے بھائی کا گھاٹا اور اس کی تکلیف ہم برداشت نہ کریں۔ تو خود کو گھاٹے میں رکھ کر، خود کو تکلیف میں رکھ کر ہم دوسروں کو جو ہے آسانی پہنچانے کی کوشش کریں، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ ہم اپنی خواہشات دبا لیں، اپنے بھائیوں کی خواہشات پوری کر دیں، ہم اپنی ضروریات کو مار دیں، ہم دوسروں کی ضروریات پوری کر دیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز میں بھی لے سکتا ہوں، میرا بھائی بھی لے سکتا ہے، اس کا بھی جی چاہ رہا ہے، میرا بھی جی چاہ رہا ہے، تو ہم پیچھے ہٹ جائیں، اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو لینے کا راستہ خالی کر دیں۔ تو یہ ایثار ہے۔ یہ جو تیسرا لیول ہے یہی ہم سے اصل مطلوب ہے۔ صحابہ اکرام کا حال یہی تھا کہ وہ اپنا نقصان کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ یہ دوسرا جو درجہ تھا اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس سے اوپر کی چیز ہے، اور ہم سے یہی مطالبہ کہ ہمارا ایمان اس لیول پر ہو، ہم اس درجے پر پہنچ چکے ہوں کہ ہم خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلائیں، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پانی پلانے والے بن جائیں، خود تکلیف میں رہ کر دوسروں کی راحت رسانے کا کام کرنے والے بن جائیں،
خود تنگی میں رہ کر دوسروں کے لیے خوشحالی کا سامان پیدا کرنے والے بن جائیں. یہ تیسرا جو لیول ہے یہ ہم سے مطلوب ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ کہ یہ ایثار جو تیسرا جو درجہ ہے ایثار کا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو دوسرے لیول پر بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچیں کم سے کم میرے جس طرح میرا فائدہ ہو رہا ہے اس طرح میرے بھائی کا بھی فائدہ ہو جائے. ہم تو اس لیول پر بھی نہیں ہیں. اور یہ بھی بڑی بات ہے، دوسرا تو دوسرا، ہم تو پہلے لیول پر بھی نہیں ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ دوسرے بھائی کا کوئی فائدہ ہو جائے. دوسرے بھائی کو تو ہم الٹا اس کا نقصان پسند کرتے ہیں. ہم اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے غلط سوچ رہے ہیں. ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی مختلف چیزوں سے اس کی ایذا کا سبب بن رہے ہیں، اس کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں. تو گویا کہ ہم پہلے لیول پر بھی نہیں ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ جو 3 لیول ہیں، پہلا لیول تو بالکل گویا کہ اگر کوئی اس پر پہلے لیول پر بھی نہیں ہے تو گویا کہ پھر تو اس کے پاس صحیح ایمان ہی نہیں ہے، صحیح اسلام ہی اس کے پاس نہیں ہے. اور پھر جو دوسرا لیول ہے اگر وہ کسی کے پاس ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں اس کے پاس ٹھیک ٹھاک ایمان ہے، اس کا اسلام ٹھیک ٹھاک ہے. اور تیسرا اگر کسی کے پاس ہے تو پھر ماشاءاللہ نور علی نور، سونے پہ سہاگا جس کو ہم کہتے ہیں. تو بہرحال یہ 3 لیول ہیں. ان میں ہم کوشش کریں کہ کم سے کم ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور پھر کوشش کریں دوسرے پہ آنے کی کہ ہم دوسروں کے لیے بھلا سوچیں، اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی چاہیں، اور پھر اپنے آپ کو تیسرے لیول تک لے جانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.